17ویں پارے میں 22ویں سورت یعنی سورہ حج میں جو 23 اور 24 نمبر آیات ہیں، ان میں جو علمی مباحث تھیں وہ تو پہلے گزر چکی۔ اب اس کی تشریح میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالی نے اصل میں بات تو یہاں سے شروع فرمائی تھی کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ان میں سے جو لوگ منکر تھے ان کے متعلق تو اللہ تعالی نے 3 آیات میں یہ بتایا کہ عذاب کیا کیا ہوگا انہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا جن لوگوں نے زندگی میں اللہ پر یقین رکھا، اس کے وعدوں پر یقین اور اعتبار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کی تصحیح کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہے، تو بتایا کہ ان کے لیے جنات ہیں۔ پہلے انعام کا تذکرہ فرمایا اور لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ جنات جو ہے وہ جنت کی جمع ہے، اور جنت باغ کے معنی میں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ وہ ایک باغ نہیں کئی ایک باغات ہیں۔ تو باغ کے ساتھ جو فرحت راحت تصور میں آتی ہے، اللہ تعالی نے در حقیقت ان راحتوں کا ذکر کیا، اور اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے متعلق یہ کہا کہ تم میں سے کسی انسان کو وہاں پر ایک قوس کے برابر جگہ مل جائے، یعنی ایک کمان کے برابر، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک کوڑے کے برابر، ایک یعنی اسے یہ سمجھ لیجئے کہ گویا 3 فٹ 4 فٹ 2 فٹ ایسی جگہ مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس شخص کے لیے اس ساری کائنات سے افضل ہے۔ اور ساری دنیا سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ اسے اسی وقت ملے گی جب اللہ تعالی کو اس سے محبت ہوگی، اللہ کو اس سے اور اسے اللہ سے تعلق ہوگا، اور اللہ تعالی کی رضا اور خوشی وہ پائے گا، تو جنت میں اسے ایک کوڑے کے برابر ایک کمان کے برابر جگہ مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ساری کائنات سے افضل قرار دیا، اور بات وہی ہے کہ اللہ تعالی کی رضا سب سے بڑی چیز ہے جو اس انسان کو وہاں پر پہنچ کر نصیب ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں مومن کے خیمے کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندوں کو ایسا خیمہ دیا جائے گا من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ، کہ وہ ایک ہی موتی ہوگا، اور وہ موتی چاروں طرف سے گویا کہ بند ہوگا، ہر طرف سے گولائی میں بند ہوگا، اندر سے کھوکھلا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کا ظاہر بہت چمکدار اور وہ موتیوں کی طرح ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طولھا فی السماء 60 میلا، اوپر کی طرف 60 میل تک اس کی اونچائی ہوگی، اور مومن آدمی کو جب وہ دیا جائے گا تو اس کے بعد اس کے دوست سے ملنے آئیں گے، اور اس میں ایسی چیزیں رکھی جائیں گی کہ ایک طرف سے دوسری طرف کو دیکھا نہیں جا سکے گا، یعنی درمیان میں پردے ایسے ہوں گے کہ ایک طرف کیا ہو رہا ہے دوسری طرف کیا ہو رہا ہے لوگ اسے دیکھ نہیں پائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے اور ترمذی میں بھی آتا ہے، وہاں پر اس روایت میں یہ الفاظ زیادہ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کی زمین کے متعلق فرمایا کہ اس میں 60 میل تک ہوگا، گویا کہ یہ ایسا موتی ہوگا کہ گولائی میں ہونے کے باوجود جب اس کی پیمائش کی جائے تو ہر طرف سے 60 میل کی گولائی نکلے گی۔ تو اتنا زبردست وہ انعام ہے اللہ کا جو اس کے بندوں پر ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کے برعکس بات کہی۔ یہاں تو یہ بتایا کہ اس موتی میں ایک کو دوسرا اور دوسرے کو تیسرا ایسے پارٹس بنے ہوئے ہوں گے کہ لوگ دیکھ نہیں سکیں گے، وہاں پر بالکل اس کے برعکس بات ارشاد فرمائی، اور ارشاد ہوا کہ ان فی الجنت غرفن، جنت میں ایسے وہاں پر کمرے ہوں گے، ایسے اپارٹمنٹس ہوں گے کہ اس میں جو لوگ اندر کھڑے ہیں وہ باہر والوں کو دیکھ سکیں گے، اور جو باہر ہیں وہ اندر والوں کو دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کو بڑا اس بات پر اشتیاق اور شوق ہوا
کہ پوچھیں اس کی تفصیل، تو انہوں نے کہا لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لمن اطاب الکلام، وہ آدمی جو اچھی باتیں کرتا رہا، یہ اس شخص کے لیے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اچھی باتیں جن میں اللہ کی معصیت نہیں تھی، اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں تھی، تو جو شخص ایسی بات کرتا رہے گا، اچھے طریقے پر لوگوں سے بات کرتا رہے گا، اچھے طریقے پر لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ جنت اور یہ انعامات اور یہ سب چیزیں اسے دیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر ارشاد ہوا کہ اس انسان نے اچھی باتیں لوگوں سے کی۔ اچھی باتیں علم کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی بات بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاندار اور بہت زبردست بات کی خبر دی۔ ارشاد ہوا کہ الا اخبرکم عن الاجود، الا اخبرکم عن الاجود الاجود، میں تمہیں سب سے بڑا سخی اس دنیا میں، اس زمانے میں اور وقت میں، جگہ میں، ٹائم اینڈ اسپیس میں سب سے زیادہ سخاوت والا تمہیں بتاؤں؟ اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ الاجود الاجود، اللہ تو سب سے زیادہ سخی ہے، تو جواد ہے، ہر جواد سے بڑھ کر وہ جواد ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے بعد وَأَنَا أَجْوَدُ وَلَدِ آدم، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری اولاد میں مجھ جیسا سخی کوئی نہیں، مجھ جیسا سخاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ سخاوت کا فعل چونکہ انسانوں کے لیے ہے، اس لیے بہت سے فقہا اللہ تعالی کے لیے سخی کا لفظ استعمال کرنے سے منع بھی فرماتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ بڑی علمی بحث ہے کہ کیوں نہیں کہنا چاہیے۔ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے کے لیے پھر یا تو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے جواد ہیں، لیکن سمجھ نہیں آئے گا تو جواد کا ترجمہ عام زبان میں کریں گے تو وہ پھر سمجھنے سمجھانے کے لیے سخی ہی بنتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کے استعمال میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے زیادہ سخی انسان ہوں، واجودہم، اور میرے بعد وہ سخی آدمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس تیسرے شخص کا ذکر کیا، ارشاد ہوا کہ میرے بعد سب سے زیادہ سخی میری امت میں وہ ہے رجل عالم علما، جس آدمی نے علم سیکھا، اللہ نے اسے علم عنایت فرمایا، فنشر علمہ یبعث یوم القیامت امت واحد، ارشاد فرمایا فنشر علمہ، وہ اپنے علم کو لوگوں میں پھیلاتا ہے، علم میں کمی نہیں کرتا، سخاوت کرتا ہے، سخی ہے، لوگوں کو علم سکھاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ تعلیم دینا کتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے درجے میں اس آدمی کو رکھا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی سخاوت ہوگی، کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے تو پیسہ کتنے دن چلے گا، کپڑے دے دیتا ہے، کھانا کھلا دیتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، لیکن تعلیم ایسی چیز ہے جو مرتے دم تک کام آتی ہے۔ کسی نے سکھا دیا کہ یہ جملہ پڑھا کرو، کسی نے بتایا اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، حتیٰ کہ کسی نے بتا دیا کہ طہارت کے لیے دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرتے اور بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، تو دیکھیے یہ تعلیم ہو گئی نا۔ اب ساری زندگی موت تک وہ اس مسئلے پر عمل کرتا رہے گا، عمل کرے گا، اس کا ثواب لا محالہ اس سے بھی ملے گا جس انسان نے یہ سکھا دیا تھا۔ تو اس لیے اسلام کی اصل بات لوگوں کی تعلیم ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بس سب سے زیادہ سخی وہ ہے کہ علم علما فنشر علمہ، جس انسان نے علم سیکھا، اللہ تعالی نے مہربانی کی اور وہ لوگوں میں علم پھیلاتا رہا۔ حقیقی علم پھیلتا ہے اخلاص کے ساتھ، حقیقی علم پھیلتا ہے جب آدمی اپنے علم پر پیسہ نہ بٹورے اور آدمی اپنے علم کو مفت لوگوں کو دیتا رہے، لوگوں کو قدر ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی۔
اور نہیں ہوتی تو بھی وہ اللہ ہے، اللہ ان کا مالک ہے اور وہ جانے اور اللہ جانے۔ اور جن کو قدر ہوتی ہے اور غور اور توجہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ خود اپنی زندگی بھی اپنی اولادوں کی آئندہ نسل کی تربیت کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے بعد میں اور میرے بعد پھر وہ تیسرا شخص ہوا ہے جسے اللہ نے علم دیا، اور پھر ارشاد ہوا کہ یبعث یوم القیامت امۃ واحدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص قیامت میں اکیلا اگرچہ آئے گا لیکن پوری امت کے برابر آئے گا، قیامت میں وہ امت بنا کر اٹھایا جائے گا۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے تھے کہ یہ پوری امت ہے، اتنا علم اللہ نے دیا تھا معاذ رضی اللہ عنہ کو، گویا وہ پوری امت تھے۔ غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ معاذ تو پوری امت ہیں۔ تو جو شخص پوری امت بن کے اٹھے گا قیامت میں وہ ہے جس نے علم کو پھیلایا ہے اور علم اللہ نے اسے دیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ جتنا کسی امت کو ثواب ملتا ہے پوری کو، اتنا ثواب اس شخص کے ساتھ ہوگا۔ یہ مطلب یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جتنا اللہ تعالیٰ ایک امت پر رحم کرتا ہے، کوئی بھی امت، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ چھوٹی امت ہوگی یا بڑی امت ہوگی، اتنا اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اس اکیلے شخص پہ ہوں گی۔ کیوں اس صاحب علم کو پوری امت قرار دیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑی بڑی اکیڈمیز، بڑے بڑے ادارے اور بڑی بڑی امتیں مل کر جو کام ایک کر سکتی تھیں، اس اکیلے شخص نے اتنا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو پوری امت بنا کر اٹھا دیں گے، یعنی امت جتنا ثواب دیں گے یا امت کے برابر خوشی دیں گے، یہ جتنا اللہ ہزاروں کروڑوں آدمیوں سے خوش ہوگا اتنا اس اکیلے شخص کو خدا کی خوشی اور راحتیں ملیں گی، اس لیے کہ اس شخص نے علم کو پھیلایا ہے۔ وَرَجُلٌ جَادَ بِنَفْسِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُقْتَلَ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا آدمی یہ علم والا، اور پھر میں تمہیں اور بھی بتاؤں، یا پھر وہ شخص اس کے برابر ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہادت تک پہنچ گیا، اس آدمی کے ساتھ بھی اللہ کا ایسے ہی فضل کا معاملہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی قربانی نے کتنی عزتوں کو بچایا، اس کی قربانی نے کتنے افراد کو زندگی دی، اس کی قربانی نے کیا کیا کام کیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ مگر یہ دونوں آدمی، علم والا بھی اور شہادت والا بھی، اگر نیتیں درست ہوئیں تو پھر بات ہے، اور نیت اگر یہ ہوئی کہ لوگوں میں ہمارے علم کا چرچا ہو، اور نیت یہ ہوئی کہ اس سے ہمیں شہرت ملے اور اپنے آپ کو ہم اس مصیبت اور فتنے میں ڈال لیں گے، یہ حوصلہ کر لیا تو پھر دنیا میں شہرت اللہ دے دے گا، لوگوں میں نام آ جائے گا، مگر خدا کے ہاں کوئی اس کا اجر نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اس نے نیت کی تھی اس کی نیت دنیا میں پوری ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت میں یہ بات بتا دی تھی کہ اخلاص، صرف اللہ کے لیے کام کرنا، خود اللہ کی رضا، اس کے لیے جنت کا طلب کرنا، یہ سب چیزیں ان لوگوں کی گھٹی میں ڈال دی تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تمنا، یہ چیزیں دلا دی تھی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنت میں وہ جو بات تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا، جنت میں ایسے گھر اندر سے باہر اور باہر سے اندر دکھے گا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کا کس کے لیے ارشاد ہوا؟ لمن اطاب الکلام، جو شخص بات کرے گا اچھی۔ تو صاحب علم سے زیادہ اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو دعوت جب علم کے ساتھ دی جائے گی تو سبحان اللہ، وہ تو نور علی نور کے معنی رکھتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ جنت، یہ سب چیزیں مانگتے تھے خدا سے، کیونکہ تربیت ایسی ہوئی تھی۔ ابو منیب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے شام میں خطبہ دیا، اور خطبے میں ذکر ہوا تعاون کا،
اور یہ وہ بڑا تعاون تھا امواس کا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا. 10,000 سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس تعاون میں چل بسے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ تعاون تھا. ایک وہ قحط تھا جو پڑ گیا تھا اور مٹی اڑتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی تعاون کے زمانے میں ہی تشریف لے گئے تھے بیت المقدس اور اپنی جگہ خلافت دے کر گئے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. اتنی محبت تھی امیر المومنین مولائے کریم سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، سب کو محبت تھی، سب کے محبوب تھے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب کے ساتھ محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان کی عزت کے معاملات اور تعلقات ہیں مستقل بیان چاہیے. کتنے ہی تک انسان ان کی رشتہ داریوں کو بتائے کہ کیسی کیسی عزتیں تھیں، ایک دوسرے کا کیسا کیسا احترام تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا. اتنے تعلق اور محبت کے لوگ تھے یہ. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر مدینہ منورہ خلافت حوالے کرتے گئے تھے. یہ وہی زمانہ ہے جب یہ تعاون پھیلا ہے. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ آپ آئیں ہمارے پاس بھی یہاں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا تمہارے یہاں تعاون ہے میں نہیں آتا. تو معاذ رضی اللہ عنہ گئے اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ گئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اچھا آپ خدا کی تقدیر سے بھاگتے ہیں. تعاون میں اگر موت خدا نے لکھی ہے تو بھاگنے کی کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاں اللہ کی ایک تقدیر تعاون سے بھاگ کر دوسری تقدیر یہ مدینہ منورہ جا رہا ہوں. تو سب خاموش ہو گئے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس تعاون میں خطبہ دیا. مسند احمد میں آتا ہے انہوں نے کہا انہا رحمت بکم، لوگو یہ خدا کی رحمت ہے تمہارے لیے. دعوت نبیکم، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شہادت سے سرفراز فرمائے. اور تعاون میں انتقال کرنے والا آدمی چونکہ شہید ہوتا ہے اس لیے مراد ان کی یہ ہوئی کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی ہے وَقَبَضَ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اور تم سے جو پہلے نیک لوگ تھے وہ اس تعاون میں مبتلا ہوتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مقام پاتے رہے ہیں. اور پھر معاذ رضی اللہ عنہ کو اتنا شوق تھا جنت کا، اتنا شہادت کا شوق تھا، کہتے ہیں اللہم اجعل علی آل معاذ نصیبہم من ہذہ الرحمہ، اللہ معاذ کو ہی نہیں اس کی اولاد کو بھی اپنی اس رحمت سے حصہ دے دے. پروردگار صرف معاذ اپنے ہی نہیں اپنی آل کے لیے بھی مانگتا ہے کہ یہ جو تیری رحمت آئی ہے اس میں ہمیں بھی حصہ ملے. نزل عن مقامہ ذالک، اور پھر وہ اترے اپنی جگہ سے ممبر سے. اور عبد الرحمن ابن معاذ ان کے بیٹے تھے 9 بیٹے اور بیویاں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ خود اس تعاون کی نظر ہو گئے تھے. اور عبد الرحمن ابن معاذ جوان بیٹا تھا ان کا. خود حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی عمر بھی کچھ ایسی زیادہ نہیں تھی. تو وہ گئے 38 برس 35 37 ایسے لکھی ہے مختلف روایات نے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی عمر اتنی تھی تو اپنے نوجوان بیٹے کے پاس گئے عبد الرحمن کے پاس. اور عبد الرحمن نے کہا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، والد یہ سچائی ہے اللہ کی جانب سے ہے، آپ بالکل اس میں نہ گھبرائیں، یہ شہادت ہے. تو معاذ رضی اللہ عنہ کا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے بیٹے تم دیکھو گے ہم انشاءاللہ صبر کرنے والے ہوں گے. کیسے باپ اور کیسے بیٹے تھے، کیسی تربیت تھی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی خود عمر 38 برس 37 برس بھی لگا لی جائے تو یہ لڑکا کتنا ہوگا، 15 برس کا ہوگا، 17 برس کا ہوگا، اتنا ہی ہوگا. لیکن آپ سوال جواب ان کے دیکھیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا تہاجرون الی الشام، تم لوگ شام ہجرت کرو گے. فتفتح لکم، اور شام تمہارے لیے فتح کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا. اور پھر تم دیکھو ایک مرض آئے گا وہاں پر اور جیسے ایک دانہ نکل آتا ہے
اس طرح کی چیز نکلے گی لوگوں کے جسم پہ، گلٹی بن جاتی ہے، تو وہ اس سے گھبرانا نہیں جب شام میں یہ وبا پھیل جائے۔ جس کا انتقال ہوگا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہی ہوگا۔ اور دیکھو وہ بیماری تمہاری غلطیوں خطاؤں کو دھو دے گی۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ لوگوں کو یہ حدیث سنائی اور فرمایا اللہم ان کنت تعلم ان معاذا سمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحی ہوا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے معاذ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً سنی ہے، تو اللہ جب ایسے ہی ہے تو میرا حصہ کہاں گیا؟ اللہ میرا حصہ مجھے دے دے اپنی اس رحمت سے۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْحِفْظَ وَأَوْفَرَ، اور اللہ بہت بڑا حصہ، بہت زیادہ حصہ، اوفر وافر سے بھی بڑھ کے اس مقدار میں حصہ خدایا میرے گھر والوں کو بھی نصیب فرما۔ فَأَصَابَهُمُ الطَّاعُونُ، تو پھر طاعون کی بیماری سب کو ان کے گھر میں ملی، یہ ان کی دعا تھی اور کوئی باقی نہیں بچا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کو دانا گلٹی محسوس ہوئی اپنی گشت شہادت میں، تو اس گلٹی پر انگوٹھا انگلی پھیرتے تھے اور بار بار فرماتے تھے ما یسرنی ان لی بہا حمر النعم، سرخ اونٹوں کا گلہ مل جائے، سرخ اونٹوں کا بہت بڑا جتھا مل جائے، وہ اتنی خوشی نہیں دے گا جتنی خوشی اس دانے کے نکلنے سے ہوئی ہے۔ یہ جو انگلی میں زخم آ گیا ہے، گلٹی بن گئی ہے طاعون کی، اس سے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ سرخ اونٹ یعنی محاورے میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دنیا مل جائے، تو دنیا بھی مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس سے خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ شہادت ہو جائے گی اور اللہ کے ہاں تمہارے اعمال پاکیزگی کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ یہ معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایسے محبوب تھے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم معاذ تجھ سے محبت ہے۔ ویسے بھی کہہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا اعزاز تھا، خدا کی قسم کھا کے کہا کہ معاذ تجھ سے محبت ہے۔ یہ لوگ تھے اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس کا اشتیاق تھا کہ وہاں پہنچیں، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کون لوگ ان کمروں میں جائیں گے دونوں طرف دکھے جن میں ارشاد ہوا لمن اطاب الکلام، جو لوگ نرمی سے بات کرتے ہیں، وہ اطعم الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، لوگوں کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا جائے۔ اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب چیزیں فرض ہیں، یہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسانیت کا نام جپتا رہے اور نہ نماز پڑھے نہ روزے رکھے، انسانیت انسانیت کرتا رہے، یہ غلط بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی غلط ہے کہ آدمی یہ کہتا رہے کہ نماز پڑھو اور روزے رکھو اور حج کر لیا کرو اور اس طرح کے کام، اور وہ اپنے گلی محلے شہر معاشرے کی خبر نہ لے۔ معاشرے پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے، لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں کی ضروریات زندگی ان کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ آج کے اس دور میں جب مہنگائی کمر توڑ ہو گئی ہے، کھانا کھلانا اور بھی نیکی کا کام بڑھ گیا ہے۔ وہ اطعم الطعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی لیے آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے میں ابھارتا نہیں تھا۔ یہ ایسا آدمی ہے جو غریب لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا جو ہے اتنا بڑا نیکی کا کام تھا، تاکید نہیں کرتا تھا۔ آپ نے غور کیا اس لفظ سے؟ یحض کا لفظ ہے،
تو ایک ہے غریبوں کو کھانا کھلانا، ایک ہے دوسروں کو بھی تاکید کرنا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ نے کہا ہے ایسا منافق ہے کہ کھانا کھلانے کی تاکید نہیں کرتا۔ دیکھا آپ نے ہم لوگ کتنا بڑا گناہ یہ کرتے ہیں۔ پوری صورت دیکھ لیجئے، ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا ہے وہ جو انصاف والے دن کو کہتا ہے کہ ہے ہی نہیں، جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ابھارتا نہیں، لوگوں کو تاکید نہیں کرتا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کھانا نہ صرف کھلائیں بلکہ لوگوں کو بھی دعوت دیں، لوگوں کو ابھاریں اس بات پہ کہ بھائی کھانا کھلایا کرو۔ گھر والوں کو کہیں کہ کبھی کبھی دعوت کیا کرو، گھر والوں کو بتائیں کہ کبھی یہ کھانا جو زیادہ پک جاتا ہے یا زیادہ پکا لیتے ہو یا زیادہ پکاؤ بھائی، محلے میں کسی کو دے دیا کرو، رشتے داروں کے یہاں کھانا بھیج دیا کرو، تاکہ اس آیت میں یہ جو سختی آئی ہے اس سختی سے بچائے اپنے آپ کو۔ بھائی کیا اس وقت سمجھنا ہے جب اللہ کے یہاں پہنچ جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تاکید نہیں کرتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج اور زکوٰۃ سب چیزیں، لیکن معاشرے میں بھی جو نیکیاں لوگوں کے ساتھ کرنے کی ہیں، لوگوں کے بچوں کو تعلیم دینا، لوگوں کے بچوں کے لیے فلاح و بہبود کے ادارے کھولنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ہماری ذمہ داری قرار دی ہے کہ مسلمان ان کاموں کو کریں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کہ وہ کھانا کھلائے، یہ چیز اسے جنت میں لے کے جائے گی۔ اور تیسری چیز کیا ارشاد فرما دی؟ وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے۔ یہ ہے مجاہدہ، یہ ہے تزکیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نفس پاک ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے جہاں اور بہت سی چیزیں شریعت نے بتائی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہی روایت دوسری جگہ ترمذی میں نہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے، اور وہاں ایک لفظ اور آیا ہے وہ یہ کہ افشِ السلام، جہاں ایسے لوگ جائیں گے جو سلام زیادہ کرتے رہے، تو سلام کرتا رہے، ہر ایک کو کوشش کرے، پہل کرے۔ شریعت نے جن چیزوں میں زیادہ ثواب قرار دیا ہے ان چیزوں میں سے ایک سلام میں پہل کرنا ہے۔ جواب دینا واجب ہے نا، لیکن واجب میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا سنت میں ثواب ہے۔ وہ چند ایک چیزیں جو سنت ہیں لیکن واجب اور فرض سے زیادہ ثواب کی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ سلام کا کرنا سنت، جواب کا دینا واجب، واجب پہ زیادہ فرض ملنا چاہیے بنسبت سنت کے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جو شخص سلام کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے اذان دینا اور اقامت کہنا، اذان دینا واجب ہے، ضروری ہے، اور اقامت سنت موقدہ ہے، لیکن اقامت میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اذان کے، حالانکہ لوگ اذان میں زیادہ ثواب سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ سلام لوگوں کو کرو، اور پھر اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ اساور من ذہب، یہ جنت والے ایسے ہوں گے جنہیں کیا کیا جائے گا؟ اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونا ہی سونا، اور وہ خالص سونا جس کا ہمارے ہاں صرف نام کی مشارکت ہے، نام ہے بس سونے کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سمجھانے کے لیے، وگرنہ وہ سونا کہاں اور یہ کہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا الا وساقها من ذهب، مگر یہ کہ اس کا تنا سونے کا ہوگا۔ اب سارے علم زراعت والے کہیں گے کہ جی سونے سے کیسے اگے گی؟
ارے بھئی جس طرح مٹی سے چیزیں اگتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سونے سے اگا دے گا. بات تو اللہ کی قدرت کی ہے، اس میں کوئی شک ہو تو پھر انسان بات کرے ولیعذ باللہ. جب بلا شک و شبہ اللہ کی قدرت پر یقین کامل ہے تو وہی اللہ مٹی سے اگاتا ہے، وہی اللہ سونے سے بھی اگا دے گا. وہاں کا نظام ہی الگ ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس نے اپنے اچھے بندوں کے لیے وہاں رکھی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے متعلق اس کے سوال جواب میں بھی یہ بات کہی. حاکم میں یہ روایت آئی ہے، اور اس سے ملتی جلتی روایت نسائی میں بھی آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ابو القاسم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، کیا تمہارا گمان یہ نہیں ہے کہ جنت والے کھائیں گے اور پیئیں گے؟ اور پھر اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ایسے ہوگا تو میں ان سے اور بحث کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں، بالکل ایسے ہوگا. والذی نفس محمد بیدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس رب کے قبضے میں ہے اس کی قسم ایسے ہوگا. ان احدہم لیعطی قوت مئۃ رجل فی المطعم والمشرب والشہوۃ والجماع. وہاں جو جنتی ہوں گے ایک ایک آدمی کو 100 آدمیوں کی طاقت دے دی جائے گی کھانے اور پینے اور خواہشات میں. تو یہودی نے کہا کہ اچھا پھر جو کھائیں گے اور پیئیں گے تو اس کے نتیجے میں جسم سے جن چیزوں کا اخراج ہونا چاہیے اس کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس اس کھانے پینے کے اثر سے ان کے جسم پر پسینہ آ جائے گا اور پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی اور بس یہ ان کا ہاضمے کا نظام ہو جائے گا، ہضم کر لیں گے ان چیزوں کو. ایک ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر طاقت دے دی جائے گی. یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی قدرت میں یہ چیزیں شامل ہیں. جن لوگوں نے دنیا میں خدا کے لیے کام کیا، جو راتوں کو بستر گرم چھوڑ کے اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے رہے، جنہوں نے دنیا میں تانے سنے اور خدا کے دین کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے دکھ اور تکالیف اٹھائیں، کیا ان کے لیے کوئی نام اللہ کے آنا ہوگا؟ خدا اپنے دوستوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ساری زندگی جنہوں نے خدا کے دین کی مخالفت کی اور سوائے دنیا کے اور کوئی کام ہی نہیں کیا ان کو، اور جنہوں نے خدا کے دین کو مٹانے کی کوششیں کی، اللہ کے دشمن ان کو، اور خدا اپنے دوستوں کو سب کو برابر کر دے گا. یہ کہاں کیا قانون ہے بھائی؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو جو تم آج قربانیاں دے رہے ہو اس قربانی کے ساتھ صرف ایک چیز میں ملنا ہے اور وہ اللہ کا فضل ہے. یہ 2 چیزیں مل جائیں گی اور بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھیجے گا. اور جنت کے انعامات وہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کی سمجھ سے بھی بالا چیزیں ہیں. بہت سی چیزیں اب تو پھر کچھ سمجھ میں آتی ہیں. مثلاً یہ جہاز آپ دیکھتے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے. پچھلے زمانوں میں پرندے دیکھتے تھے لوگ تو یہ حدیث سمجھتے تھے. عبد الرحمن ابن سعیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا ان کے ایک سوال کے جواب میں، اور سوال ان کا یہ تھا بلکہ انہوں نے اپنی طبیعت کی بات کی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں. جیسے آج کل گاڑیاں ایک سے ایک عمدہ گاڑی ہے، کسی آدمی کو اچھی لگتی ہیں تو کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے. ایسے ہی گھوڑے اس زمانے میں عمدہ چیزوں میں شمار بھی ہوتے تھے، لوگوں کو اچھے بھی لگتے تھے. اللہ نے خود فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے دلوں میں جن چیزوں کی محبت ڈالی گئی ہے ان میں سے ایک چیز گھوڑے. تو جن چیزوں کی محبت دلوں میں ڈال دی گئی ان میں سے ایک چیز گاڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، فطری چیز ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپنی خواہش کا اظہار کر کے کہنے لگے کہ حل فی الجنت خیل، جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادخلک اللہ الجنت یا عبد الرحمن، عبد الرحمن اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، یہ ترجمہ زیادہ مناسب ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جنت میں، کان لک فیہا فرس، تمہیں وہاں پر گھوڑا مل جائے گا۔ صحابی ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ حتمی اور قطعی بات ہے کہ وہ سب کے سب جنتی۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بشارت تو سب کے لیے، لیکن ان کو بار 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بشارت دی تھی، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وگرنہ تو حقیقت میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ نے جہنم حرام کر دی اس شخص سے جس نے مجھے دیکھ لیا ایمان کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ اچھا عبد الرحمن، جب تم جنت میں جاؤ گے نا تو وہاں تمہیں ایک گھوڑا دیں گے اللہ تعالیٰ، من یاقوت، اور گھوڑا بنا ہوا ہوگا یاقوت کا، لہو جناحان، اور اس گھوڑے کے بھی پر لگے ہوئے ہوں گے، تطیر بک حیث شئت، جہاں تم چاہو گے جنت میں اسے اڑا کر لے جاؤ گے۔ اب تو یہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا، پلین دیکھیے آپ اور جہاز دیکھیے کتنے کتنے اچھے بنتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو ابھی یہ رواج نہیں چلا، لیکن ہمارے علاوہ دیگر ممالک میں پرائیویٹ لوگوں کے اپنے جہاز ہیں، اس پہ سفر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام کیسا زبردست ہوگا جنت میں کہ وہاں پہنچ کے لوگوں کے اپنے اپنے جہازوں جیسے گھوڑے ہوں گے، جہاں چاہ چلے گئے، جہاں چاہ اتر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی خبر دی۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، حضرت سلیمان ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم جنت میں جاؤ گے نا تو تمہیں اللہ تعالیٰ گھوڑا دے دیں گے، اور ایسا جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، اور جنت میں جہاں چاہو تم اڑتے پھرنا۔ اور پھر اس نے پوچھا اللہ کے رسول اونٹ بھی ہوں گے؟ نہ، بلکہ دوسرے نے پوچھا، اس کے کسی دوست نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جواب دیا، آپ نے فرمایا یکن لک فیہا ما شئت نفسک، جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارا جی چاہے گا، ولذت عینک، اور ہر وہ چیز ہوگی جس سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ خلاصہ اس ساری احادیث کا نکالا جائے نا، جتنی بھی جنت میں کے متعلق آئی ہیں، تو ہر آدمی کی چھوٹی چھوٹی خدائی ہوگی بھائی، جو چاہے گا سو کرے گا، اور جہاں چاہے گا چلا جائے گا، اور جو چاہے گا کھائے گا پیے گا، اور حق تعالی شانہ کا دیدار، اس کی لذت، اللہ کے انعامات، اس کی برکات، یہ سب چیزیں لوگوں کو نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا، اور انسانوں کے اعمال نیکیوں کی قدر وہاں پہنچ کر آئے گی کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی تھی، اور آج جو دنیا میں صبر کرتا ہے کل کو اسے کیا کیا چیزیں وہاں پر ملیں گی۔ اس لیے اللہ نے ذکر کیا ہے ان انعامات کا کہ ہیرے دیں گے، موتی دیں گے، ریشمی لباس دیں گے، اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہدوء الی الطیب من القول، پاکیزہ کلمے دنیا میں سے سکھا دیے گئے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ تو پاکیزہ کلمے دنیا میں سکھا دیے گئے تھے، یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا تھا۔ بہت چیزیں ہیں جو اللہ کے ذکر میں انسان کو کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ من قرأ بالآیاتین من آخر سورۃ البقرہ، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے، کفاتہ، رات بھر کی عبادت کے لیے کافی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اسے رات بھر کی عبادت کا اجر دیں گے۔ یہ ہیں وہ پاک چیزیں جس کی توفیق دنیا میں اللہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو بخش دے گا، اس انسان کی مغفرت فرمائے گا جو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں مصروف رہا۔ جندب ابن عبداللہ
رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ یاسین فی لیلۃ، جس آدمی نے رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کی، پڑھا، اور پھر کیوں پڑھا؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی خوشی کے لیے پڑھا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے پڑھا رات کو سورہ یاسین کو، غفر لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیات جس نے رات کو پڑھ لی لم یکتب من الغافلین، وہ اللہ کی یاد سے غافل بندوں میں شمار نہیں کیا گیا۔ 10 آیتیں پڑھ لے، کیسی آسان بات فرمائی ہے، کیسی سہولت ہے۔ 2 سورتیں کوئی چھوٹی چھوٹی پڑھ لے، 10 آیتیں ہو جائیں گی۔ ایک کوئی بڑی سورت 10 آیات والی پڑھ لے تو اللہ کے ہاں وہ ذکر کرنے والوں میں شمار ہو گیا، وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں۔ خضوع الی الطیب من القول، لوگوں کو پاکیزہ کلمے کی ہدایت دی گئی، لوگوں کو پاکیزہ کلمات سکھائے گئے تھے دنیا میں، اور پھر انہوں نے ان پاکیزہ جملوں کو اللہ کی یاد کے لیے استعمال کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کوئی ایک قسم ہو تو کوئی کہے کتنی چیزیں بتائیں۔ قرآن کریم جیسے یہ ابھی احادیث آئی نا، ان کا بتا دیا، اس کے علاوہ اور چیزیں بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی یہ چیزیں اللہ تعالی کے لیے پڑھتے رہا کرو۔ حضرت عبد الرحمن تمیمی رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی؟ مسند احمد کی روایت، انہوں نے کہا بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بات بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے، اور اس رات کو شیطان آیا، اور شیطان کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا، اور اس نے چاہا کہ وہ حملہ کرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک بات پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے یہ کہیے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالی کے جملوں کے ذریعے سے خدا کا پاک کلام پڑھ کے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو چیز اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَزَرَعَ وَبَرَعَ، جو چیز بھی تخلیق کی گئی ہے اور اگتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ وَمِن شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اوپر سے کوئی چیز آتی ہے۔ وَمِن شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور ہر اس چیز کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو زمین سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تمام وہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی، تمام وہ چیزیں جو آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں اور زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کے شر سے خدایا میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات میں جو آدمی آزمائشوں میں پڑ جاتا ہے، اللہ ان آزمائشوں میں جو شر ہے، جو تکلیف ہے، جو پریشانیاں ہیں، خدایا ان چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ، اور اللہ ہر کوئی جو کسی راستے پر چلتا ہے، وہ راستوں میں جو شر ہوتا ہے، شر کے راستے، چور بھی تو کسی راستے پہ چلتا ہے کہ نہیں؟
چلنے والوں میں شر اور راستوں کے شر، ہر شر سے خدایا تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ طارقین یطرق بخیر، اللہ سوائے ان راستوں کے جو خیر کی طرف چلتے ہیں. یا رحمان، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی تو کہتے ہیں فطفئت نارہم، شیطان کا جو شعلہ تھا وہ بجھ گیا. وہزمہم اللہ، اور جو جنات آئے تھے شرارت کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو دفع کر دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین انسانوں پر حملے کرتے ہیں. یہ روایت اگر آپ اس کو اور دیکھنا چاہیں تو بہت اچھی سند کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا میں بھی، یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل روایت ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس سے ملتی جلتی چیز لائیں. اس میں ایک بڑے کام کی بات ہے، اور بڑے کام کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے دیکھو پتہ چلتا ہے کہ یہ جنات جو ہیں یہ انسانوں پر حملے کرتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شیاطین اور جنات حملہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ آئے. دوسری ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک لڑکے کی شادی ہوئی، اور وہ صحیح روایت میں بخاری مسلم وغیرہ میں یہاں مل جائے گی، بہت صحیح حدیث ہے وہ بھی. بالضبط ابھی تو کسی کتاب کا نہیں کہہ پائیں گے، لیکن آیا ہے. تو جہاد کے لیے وہ گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور آپ مجھے اجازت دیں تو میں گھر ہو آؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو اس کو اجازت دے دی کہ چلے جاؤ گھر. وہ جب اپنی گلی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو دیکھا، اور وہی اس حدیث کی راویہ ہیں. وہ خاتون بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے شوہر کی نظر مجھ پہ پڑی تو میں دروازے میں تھی، اسے بڑی غیرت آئی، غصہ آیا کہ یہ دروازے میں کھڑی کیا کر رہی ہے. حیا اور پردے کا زمانہ تھا. تو انہوں نے، اس صحابی رضی اللہ عنہ نے، اس لڑکے نے نیزہ اٹھایا تاکہ مجھے مارے، میری طرف پھینکے. تو میں نے اس سے کہا کہ جلدی نہ کر اور اندر جا کر دیکھ ذرا کیا ہے. تو کہتی ہیں میرے شوہر جب اندر داخل ہوئے تو میں جس خوف سے باہر بھاگی تھی وہ ایک بہت بڑا ناگ تھا، سانپ تھا. تو انہوں نے وہی نیزہ، اس نے پھن اٹھایا ہوا تھا، اور انہوں نے وہ نیزہ پھینکا اس سانپ کی طرف. اور پھر کہتی ہیں سانپ کو میں نے دیکھا، نیزہ اسے لگایا، وہ تڑپنا شروع ہوا اور میرے شوہر گرے اور یہ تڑپنا شروع ہوئے. اسرع موتن، میں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ دونوں میں سے پہلے کون مرا، میرا شوہر یا سانپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہاں پر جنات ہوتے ہیں، اور دیکھو تم میں سے مدینہ منورہ میں کوئی ایسے سانپ کو دیکھے تو اسے کہو کہ چلے جاؤ اور آئندہ مت آنا، اور اگر پھر بھی وہ نظر آئے تو پھر قتل کر دینا، مار دینا، ایسے نہ مار دیا کرو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنات انسانوں پر حملہ کرتے ہیں. اب وہ ظاہر میں تو کیا تھا، سانپ کی صورت میں تھا نا، اور یہ صحابی رضی اللہ عنہ جنہوں نے مارا، کسی جن نے، کسی چیز نے انہیں مار دیا. یہ دونوں احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ انسانوں میں بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنات کا حملہ ہو جایا کرتا ہے. اور یہ ان ڈاکٹر سے پوچھئے جو انصاف پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف بھی نصیب فرمایا ہے. شریف صالح طبیعت کے، ان سے پوچھئے کتنے ہی مریض ایسے آتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے سب چیزیں ٹھیک ہیں، سب ٹیسٹ ہیں ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی مرض نہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں. اور وہ بیچارہ خود پریشان ہوتا ہے کہ اس سے تو کوئی تکلیف ہے نہیں، اب میں کیا بتاؤں. تو نفسیاتی اطمینان کے لیے کبھی، اور یہ بھی ہوتا ہے واقعی نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کو مرض ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کی تشخیص نہیں کر سکتے. اس میں سے ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جنات حملہ کرتے ہیں. تو جب جنات حملہ کریں
تو بیماریاں بعض اوقات ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے مریض کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے، اس پر اللہ کا کلام پڑھ کے پھونکنا چاہیے، کیونکہ جنات نہ نظر آنے والی چیز ہے نا، وہ مادے سے زیادہ روح سے تعلق رکھتا ہے، روحانی چیز ہے. تو اس پر بجائے اس کے کہ آپ کسی چیز سے حملہ کریں، آپ اس پر حملہ کر سکتے ہیں یا اسے ہٹا سکتے ہیں کلام سے، کیونکہ کلام بھی ایک روحانی چیز ہے. تو یہ عبد الرحمن بن خنبش تمیمی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے. انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا. قادت الجن، جنوں نے کوشش کی، شیاطین نے، کہ اس رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، اور شیطان اپنے ہاتھ میں ایک شعلے کے ساتھ آیا، من نار یرید ان یحرق بها وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چاہتا تھا کہ اس شعلے کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کوئی نقصان پہنچائے. اور جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول آپ پڑھیے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارق يطرق بخير یا رحمان. یہ دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دعا مانگی، اور اس کے ساتھ ہی شیطان جس آگ کو لایا تھا وہ آگ ختم ہو گئی. تو اس لیے یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. تو دعا کے ذریعے، دعا بھی ذریعہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کے ذکر کا. اسی طرح آپ دیکھیے اور کیا چیز ہے، انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. کلمہ طیبہ بہت بڑی چیز ہے خدا کو یاد کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، سب سے اچھی دعا لوگوں عرفات کے میدان کی دعا ہے، کیونکہ عرفات میں خدا کی رحمت برستی ہے، اور اللہ تعالی کی رحمت بہت شدید برستی ہے. ساون میں بارش کا برستی ہوگی جو خدا کی رحمت وہاں برستی ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے اچھا جملہ جو میں نے کہا ہے اور مجھ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اللہ کے ذکر کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیا ذکر ایسے کیا کرو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو اللہ کو لگتی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں. نسائی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو جب یاد کرو تو یہ کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ. مسلم وغیرہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے. دیکھو اس طرح اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالی کو اس طرح سے اس کا ذکر کرو. سلیمان ابن یسار رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، نسائی کی روایت ہے یہ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تاکہ تم میری بات کو بھولو نہیں. پھر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں تمہیں بیٹے دو باتیں بتا دیتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا دو باتوں سے منع بھی کرتا ہوں. دیکھو ایک بات جس کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ کثرت سے پڑھتے رہنا. ساتوں آسمان اور زمین یہ سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ اتنا وزن ہے اس کا
کہ زمین اور آسمانوں کا پلڑا بلند ہو جائے، اٹھ جائے. اور پھر کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ. دوسری بیٹے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ پڑھتے رہنا. یہ کیا چیز ہے؟ صلاۃ الخلق، اللہ کی مخلوق یہی تسبیح پڑھتی ہے. یعنی ایک تو انسان ہے نا، انسانوں کے علاوہ بھی ہر چیز جو اللہ کی مخلوق ہے وہ یہ تسبیح پڑھتی ہے. وَبِهِمَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اور یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے، ان دونوں جملوں کے ذریعے اللہ اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ رزق کی تنگی جب ہو جائے تو سبحان اللہ و بحمدہ اور لا الہ الا اللہ انہیں کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور فرمایا کہ دو چیزوں سے میں بیٹے تمہیں منع کرتا ہوں، یہ دو کام کبھی نہ کرنا. ایک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والکبر، اور دوسرے متکبر نہ بننا، کبر نہ کرنا. یہ ہے وہ تمام امراض کی جڑ جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو بتائی کہ کبر تمام گناہوں کی جڑ ہے، بیٹے اس سے بچنا. اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے اس کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتے رہنا. یہ چیزیں ہیں. مومن انسان جب خدا کو یاد کرتا ہے تو یہ وہ چیز ہے. وہ ہدوء الی الطیب من القول، اور دنیا میں ان لوگوں کو پاک جملوں کی تلقین کی گئی. تو پاک جملہ سورہ ابراہیم کے حوالے سے بھی آیا تھا. سورہ ابراہیم میں لا الہ الا اللہ وہ آیا تھا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، تو قول ثابت پکا جملہ وہاں بھی آ گیا تھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام کر دیا، یعنی اللہ کے وہ تمام جملے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے. استغفار ہے وہ بھی جملہ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے استغفار جس کو توفیق دی معافی مانگنے کی، یہ وہ جملہ ہے جو اس کو اللہ کے قریب کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ٹھہرائے گا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام، بہت بڑا انعام، یعنی اور بھی بڑے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے جو مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے، جن کا خلاصہ اور نچوڑ یہ کہ آدمی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھے، خدا کا ذکر کرتا رہے. تو جن لوگوں کو یہ توفیق ہو جائے گی ذکر کرنے کی، ان لوگوں کو اللہ نے دنیا میں اچھی صاف ستھری بات کی توفیق دی. یہ توفیق انہیں لے جائے گی کہاں؟ جنت میں. یہ توفیق لے جائے گی کہاں انہیں؟ اللہ کی پناہ میں. ابو داؤد میں الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی اتنی تلقین فرماتے تھے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر سے نکلو تو یہ پڑھا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا ہے؟ ذکر ہی تو ہے. تو جتنا بھی آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے گا اتنا ہی زیادہ جنت کی طرف چلنے کا سبب اور موقع مل جائے گا. وہ ہدوء الی صراط الحمید، اور انہیں راہ پائی اس پروردگار کی جو بڑی خوبیوں والا ہے. حمید اللہ تعالیٰ کا نام. یا یہ کہ راہ کی تعریف ہو گئی کہ وہ راہ اتنی اچھی ہے، جنت کا راستہ اتنا عمدہ ہے، اس انسان کو اس عمدہ راستے پر چلنے کی توفیق ہوئی. تو جو بات شروع ہوئی تھی 19ویں آیت سے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. ایک گروہ خدا کے دشمنوں کا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جہنمیوں کا، وہ ذکر ہو گیا تھا 22ویں آیت تک. اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 23 اور 24 نمبر آیت میں اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کیا انعام اس نے اپنے ان بندوں کے لیے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے اس کے دوست جنت میں اس کی رضا، اس کی خوشی کے ساتھ جئیں گے. اب اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ شروع کیا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے